قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت۔ تو گویا کہ دھوکے بازی ہوتی ہے تجارت میں، دھوکے بازی ہوتی ہے رشتوں میں، دھوکے بازی ہوتی ہے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں۔ بھول گئے، افسوس کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، تو اب آپ لوگ ذرا اندازہ لگائیے میری بہنوں، یہ کیسا منظر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سارے جانور خوش، پرندے خوش، ہر جاندار خوش۔ یہ کیسے انتظامات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لیے، یہ رب العالمین کے اپنے رحمت للعالمین کے حفاظت کے لیے انتظامات تھے۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے خواتین شعبے کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیات کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کریں گے۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ امت الاحد سنائیں گی جو کہ جناب عمران کی بیٹی ہے۔ امت الاحد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ مطففین کی 1 سے 5 آیتیں سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ زَانُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں امت المہمین کو کہ وہ آئے اور ہم سب کو ایک آیت سنائے۔ امت المہمین۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کو سورہ ہجر کی ایک آیت سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ترجمہ، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں دعوت دیتی ہوں امت الاحد کو کہ وہ آئے اور ہم سب کو ایک آیت سنائے۔ امت الاحد۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے ناظم جلسہ کا سامعات میں موجود میری تمام بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں آپ سب پر ہو۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 152 سناؤں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، جس کا معنی ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور مجھ سے کفر نہ کرو۔ اب میں آپ سب کے سامنے صحیح بخاری کے ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرے اور جو اپنے رب کو یاد نہیں کرے وہ بالکل ایسے جیسے وہ زندہ اور مردہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبے خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دینا چاہتی ہوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک اسلامک دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی و صدر جناب عمران ہیں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے تاکہ غیر مسلمان کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوں اور ساتھ ہی ساتھ غلط عمل کرنے والے مسلمان بھی صحیح عمل کرے۔ محترمہ امت المتین جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کے حیثیت سے نکاح کرنے کے بعد سے ہی یہ اللہ کی طرف سے ممکن ہو پایا کہ IREF کا ایک مکمل شعبہ خواتین قائم کیا جا سکے، خواتین میں دین اسلام کی دعوت کے کام کو کیا جا سکے۔ الحمدللہ آج محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتی کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری کسی بھی عورت کو دعوتی کام سے رکا سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو زبان میں تقاریر کرتی ہیں اور ان کے تقاریر کی ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ YouTube پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے درس کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ محترمہ امت المتین کے آج کے اردو درس کا عنوان ہے دھوکے باز کا انجام۔ محترمہ امت المتین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یہد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة المطففين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا
سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری پیاری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. میرے آج کے اس درس قرآن کا عنوان ہے دھوکے باز کا انجام. اس سے پہلے کہ میں اس درس قرآن کی نشست کو آگے بڑھاؤں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اور اے اللہ اس سے اگر آپ ناراض ہو جائیں تو اے اللہ مجھے معاف فرمائیے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین یا رب العالمین. آج کا جو درس قرآن کا عنوان ہے دھوکے باز کا انجام، یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے جس میں جملہ 36 آیتیں آئی ہیں، 36 آیتیں اس میں موجود ہیں. یہ وہ سورہ ہے جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا. یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی دھوکے باز کا انجام ہم کو بتا رہے ہیں، اور بتانے کا مقصد ہمارے لیے یہ ہے تاکہ ہم اس قرآن کو پڑھیں اور اس دھوکے باز کے انجام کو سمجھیں اور ہم دھوکے بازوں میں شمار ہمارا نہ ہوں. یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نیک اور گنہگار بندے کا جب خاتمہ دنیا میں ہوتا ہے، یعنی انسان کو جب موت آتی ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور گنہگار بندوں کے چند صفات اللہ نے بیان کیے ہیں. جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورہ مطففین، سورہ نمبر 83 قرآن مجید کا، سورہ نمبر 83 قرآن مجید کا. آج کا جو ہمارا عنوان ہے دھوکے باز کا انجام، جب ہم اس عنوان کا ذکر لوگوں میں عام کر رہے تھے، ہماری بہنوں کو بتا رہے تھے کہ یہ درس قرآن کا عنوان ہے، کافی دلچسپ ہم کو سوالات آئے کہ کیا ہے دھوکے باز کا انجام. اس فکر میں ماشاءاللہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ دھوکے باز کا انجام کیا ہے. میں شروعات میں ہی ایک بات بہت واضح کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ اکثر شیطان کی وجہ سے، ہماری نفس کی وجہ سے ہوتا ہے، جب ہم کوئی برائی سنتے ہیں کہ یہ برا کام ہے اور اس برائی کا انجام جب ہم کو معلوم کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنے آپ کو چھوڑ کر سامنے والے شخص میں وہ برائی کو ڈھونڈتے ہیں. دھوکے باز کا انجام تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس کس شخص نے مجھے دھوکہ دیا تھا، اور معلوم کریں گے کہ اس شخص کا انجام کیا ہوگا آخرت میں. جبکہ مومن کی صفت یہ ہے کہ جب ہم یہ سورہ مطففین پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک مومن اللہ کے بندے بنیں گے انشاءاللہ، کہ مومن کی صفت یہ ہے میری بہنوں، جب وہ کوئی برائی کا انجام سنتی ہے یا سنتا ہے تو سب سے پہلے اپنے خود کا محاسبہ کرتے ہیں. میں کتنا وہ برائی کر رہی ہوں، میں کتنا وہ برائی کر رہا ہوں، مسلمان مرد کہے گا. تو اس اعتبار سے انشاءاللہ آئیے اس سورے کی انشاءاللہ ہم مفہوم اس کا سنتے ہیں انشاءاللہ، اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں. سورہ مطففین کا نازل ہونے کا مقصد پہلے آپ کو بتا دوں، سورہ مطففین کیسے حالات میں نازل ہوتا ہے وہ پہلے آپ کو بتا دوں. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینے کو ہجرت کیے تو دیکھا کہ مدینے میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جب تجارت کر رہے ہیں، جب معاملت داری کر رہے ہیں، تو ناپ تول میں کمی کر کر ایک دوسرے کو بہت زیادہ دھوکے دیتے تھے. مدینے والے بہت زیادہ اس پر مشہور تھے. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے برباد کر دیا، کیونکہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کر کے ایک دوسرے کو دھوکے دیتے تھے. مدینے کی جب ہم نے بات کی کہ مدینے والے ناپ تول میں کمی کر کے ایک دوسرے کو دھوکہ بہت زیادہ دیتے تھے، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الامین الصادق، سب سے امانت دار، سب سے سچے جو مکے والوں نے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، جب مدینے میں قدم رکھا اور دیکھا کہ لوگ اس طرح ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مطففین نازل کیا.
اور اس قرآن کے سورے کی تفسیر میں آتا ہے کہ جیسے ہی سورہ مطففین نازل ہوا، مدینے والوں نے یعنی ہمارے صحابہ نے اس وقت جب کلمہ پڑھ لیے، قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو دھوکے بازی کو اپنے سے بہت دور کر دیا۔ یہ سورے میں کیا کہا اللہ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین۔ 36 آیتیں اس سورے میں ہیں اور پہلی ہی آیت میں اللہ نے دھوکے باز کا انجام بتا دیا۔ ویل للمطففین، ویل ہو ان پر، لعنت ہو ان پر، برباد ہو جائے وہ شخص جو تطفیف کرتا ہے، جو ناپ تول میں کمی کر کے دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، جو کوئی بھی قسم کا دھوکہ دوسروں کو دیتا ہے۔ ویل، دھوکے بازی کا انجام اللہ نے کہا۔ اللہ کی طرف سے بربادی کا اعلان اس قرآن میں ہو رہا ہے۔ اللہ نے کہا ویل ہو ان پر جو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ نے آگے کیا کہا؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ اللہ نے کہا کیسا دھوکہ دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ جب خود کے دینے کی باری آئی تو کم دیتے ہیں، سامنے والے سے لینے کی باری آ جائے تو بڑھ کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 4 میں کہا کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کب زندہ ہوں گے ہم دوبارہ؟ قیامت میں۔ کب؟ لیوم العظیم، ایک عظیم دن تم کو زندہ کیا جائے گا، اور اس دن قیام سرا رب العالمین، اس دن تم سب کے سب رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ان آیتوں پہ تھوڑا تدبر کرتے ہیں انشاءاللہ، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے تدبر کیا تھا۔ سب سے پہلے جیسے کہ میں نے شروع میں ہی کہہ دیا، ایک چیز واضح کر دیتے ہیں کہ مطففین صرف ان لوگوں کو نہیں کہا جاتا جو ناپ تول میں کمی کر کر دھوکہ دیتے ہیں۔ مطففین تطفیف سے ہے، اور تطفیف کا معنی کسی بھی اعتبار کا دھوکہ دینا۔ مثال کے طور پر تجارت میں دھوکے جیسا ہوتے ہیں، فراڈ جس کو ہم کہتے ہیں، جیسا ہم کو ہمارے اسکول میں ایک لیسن ہوتا تھا سوشل میں یا الگ الگ سبجیکٹس میں، کہ جب آپ دکاندار سے کچھ خریدنے جاتے ہیں تو جو ترازو ہوتا ہے، اب تو خیر ویئنگ مشینز آ چکے ہیں لیکن کئی دکانوں پر ابھی بھی ترازو موجود ہیں، تو آپ جب کوئی چیز خرید رہی ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ دکاندار کوئی دھوکہ دے رہا ہے یا نہیں۔ ایک پلڑے کے نیچے ہو سکتا ہے اس نے تھوڑا ایکسٹرا وزن رکھ دیا ہے، یا 500 گرام کی چیز وہ آپ کو 800 گرام میں دے رہا ہے، تو اس طریقے کے دھوکے ہم کو بتائے گئے ہیں کہ اس طرح ٹیمپرنگ ہوتی ہے۔ دوسرا ایگزامپل، عام طور پر آٹوز یوز کرتے ہیں، اگرچہ کہ کوئی زیادہ میٹر استعمال نہیں کرتا، لیکن جب استعمال کرتے ہیں ہماری نظر صرف میٹر پر ہوتی ہے۔ جیسے آٹو بڑھتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ میٹر خراب ہے، یہ ٹیمپرنگ آف دا میٹر ہے، سمجھ رہے ہیں ہم؟ تو ہر قسم کی دھوکے بازی تجارت میں ہو سکتی ہے، یہ ایک چیز ہے۔ تجارت کے علاوہ رشتوں میں دھوکے بازی ہے۔ ماں باپ اتنا جو بچوں کا اپنے خیال رکھتے ہیں، اولاد دھوکہ دے دیتی ہے، بھروسہ توڑ دیتی ہے۔ ماں باپ خود اولاد کو کئی بار دھوکہ دے دیتے ہیں۔ سوچئے، چھوٹی عمر سے ایک چھوٹی مثال آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ جب بچہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا، چھوٹا 1 2 سال 3 سال کا بچہ اگر ہماری بات نہیں سنتا، ہمارے قریب نہیں آتا، جب ہم اس کو کھانا کھلاتے ہیں، کچھ دینا چاہتے ہیں، تو ہم ہوتا ہے اکثر مٹھی بند کر لیتے ہیں کہ دیکھو میرے ہاتھ میں کچھ ہے، تاکہ بچہ ہمارے قریب آ جائے، اور جب بچہ قریب آ جائے تو مٹھی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہو سکتا ہے ایسے انداز سے، الگ الگ انداز سے بچے کو بڈھا بڈھی کہہ کر ڈراتے ہیں، دیکھو بڈھا آ جائے گا، بڈھی آ جائے گی، الگ الگ انداز سے ڈراتے ہیں۔ تو یہ دھوکہ جب ہم نے بچپن سے بچوں کو سکھا دیا ہے، بڑے ہو کر وہی بچے ہم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ الگ الگ رشتوں میں دھوکے ہیں، رشتہ داروں میں دھوکے ہیں، دوست احباب میں دھوکے ہیں، یہ ایک قسم کا دھوکہ ہو گیا۔ اور دوسرے قسموں میں دیکھیے، آپ الگ الگ انداز سے دیکھیے، رشتوں میں ہے، تجارت میں ہے، پوزیشنز میں ہیں۔ باپ کو اللہ نے ایک جو خاندان کا فرد ہوتا ہے، مین آف دا فیملی، جو ہیڈ آف دا فیملی ہے، ہسبینڈ جو ہے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے۔ کیا وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں تو دھوکے بازی ہو رہی ہے۔ بیوی کو اللہ نے ایک مقام دیا ہے، وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں تو دھوکہ دے رہی ہیں۔ تو گویا کہ دھوکے بازی ہوتی ہے تجارت میں، دھوکے بازی ہوتی ہے رشتوں میں، دھوکے بازی ہوتی ہے ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں۔ ہر اعتبار سے ہم کو غور کرنا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج یہ دھوکے بازی کا جو عنوان ہم نے لیا ہے،
یہ آج ہمارے معاشرے میں ہر جگہ عام ہے. مخصوص ہم خواتین کی اگر ہم بات کر لیں, اگر ہم کو کچھ چھوٹی کوئی پریشانی آ جائے, اللہ پر تو عقیدہ شاید ہمارا صحیح نہیں ہوگا, ایسے لوگوں کا, ایسی عورتوں کا جب صحیح نہیں ہوتا, وہ کوئی بابا کے پاس چلی جاتی ہیں, چھا چھو کرنے والے بابا کے پاس, جادو تو نہ کرنے والے بابا کے پاس چلی جاتی ہیں کہ دیکھیے بابا یہ پریشانی میرے گھر پر ہے. وہ بابا ان سے کروڑا روپے لوٹ لے گا, دھوکہ دے دے گا, بعد میں یہ روتے بیٹھتی ہیں. تو الگ الگ قسم کے دھوکے اتنے عام کیوں ہیں آج ہمارے معاشرے میں, آپ جانتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, قیامت سے پہلے امانت داری اٹھا لی جائے گی. آنیسٹی ول بی وائپڈ آؤٹ. اس حد تک امانت داری اٹھا لی جائے گی اس دنیا سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اتنے کم امانت دار رہیں گے کہ لوگ, ایک امانت دار اگر شخص ان کے درمیان ہوگا تو اس کے چرچے کریں گے کہ دیکھیے وہ ایک شخص ہے, کیا امانت دار ہے. اس کی مثال دوسری اگر میں آپ کو دے دوں, اگر ہماری بہنوں میں کوئی ایک ایسی بہن ہے جو 5 وقت پابندی سے وقت پر نماز پڑھنے والی ہے, تعریف ہوتی ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ اکثریت نماز نہیں پڑھتی, جبکہ کرنا سب کو ہے. تو ویسے ہی دھوکے بازی اتنی عام ہو چکی ہے, بھروسے کو توڑنا اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ اگر کوئی امانت دار ہوگا تو اس کے چرچے کریں گے. دوسری چیز ہم سوچ سکتے ہیں کہ جو الگ الگ قسم کے, ابھی جیسے میں نے آپ کو مثالیں بتائی ہیں دھوکہ دینے کی, یہ تو ہے ہی بہت بری, ویل للمطففین اللہ نے کہا ہے. لیکن سوچئے سب سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے سب سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو معلوم ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں کہا ہے, منافق کی صفت اللہ نے بتائی ہے. منافق کون ہے؟ ہپوکریٹ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے منافق کی صفت بتائی ہے. وہ سوچتا ہے, سوچے کیسی سوچ ہے, یخادعون اللہ والمؤمنین, وہ سوچتا ہے کہ اس نے اللہ کو دھوکہ دیا اور مومنین کو دھوکہ دیا. وما یخدعون الا انفسهم, جبکہ اصلیت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. ولا یشعرون, جبکہ اس کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی ایسے ہوں گے جو اس آیت کے مفہوم کو آج کے عنوان کے حساب سے نہ سمجھ سکیں, لیکن سوچیں تھوڑا, اگر ہم اس کو اور سوچیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ منافق کی صفت یہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کو دھوکہ دے دیا. اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتے ہیں؟ دھوکہ دیتا ہے, سمجھتا ہے کہ اس نے اللہ کو دھوکہ دے دیا, مومنین کو دھوکہ دے دیا, جبکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے اور اس کو اس بات کا شعور نہیں ہے. کیسے آپ جانتے ہیں؟ اللہ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 103 اور 104 میں کہا, بہت غور سے سنیے, کیا آج ہماری یہی سوچ ہے یا نہیں, اس پر آپ غور و فکر کریے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چند اللہ کے بندوں کی ایک بڑی خطرناک صفت بتا رہے ہیں. اللہ نے کہا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ جاننا چاہتے ہیں سب سے بڑے خسارے میں کون ہیں, سب سے بڑے نقصان میں کون ہیں؟ Who are the greatest losers? اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, وہ لوگ, بہت غور سے سنیے, وہ لوگ جو دنیاوی زندگی میں اپنی محنت کو پورا استعمال کرتے ہیں. دنیا کی زندگی کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں کہ نہیں, بتائیے؟ پوری زندگی اپنی دنیا میں کھپا دیتے ہیں. اور اللہ نے کہا قرآن میں, اور ایسا کرتے وقت وہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں؟ آج ہمارے گھر بار ہیں, بچے ہیں, ہماری پڑھائی ہے, ہمارے جابس ہے, ہم میں سے ہر کوئی ہماری زندگی سے مطمئن ہے. ماشاءاللہ میں کام کر رہی ہوں, میں گھر سنبھال رہی ہوں, میں اچھا پڑھ رہی ہوں, میرے بچے ہیں. الگ الگ ہماری سوچ ہے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کیسے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. دیکھیے, ہم اللہ کے لیے کچھ کرتے نہیں ہیں, اللہ کے دین کے لیے کچھ نہیں کرتے, بس دنیا میں اتنا مشغول ہے اور اس پر سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. صبح کی شروعات قرآن سے ہوگی. ہم میں سے اکثر ہیں, اگر جب کہا جاتا ہے کہ قرآن سے جڑیے, قرآن سے جڑیے, تو بڑا پیٹنٹ بات یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیے ہم فجر سے قرآن پڑھتے ہیں, فجر میں ہم نے قرآن پڑھ لی, اور اس کے بعد میں پھر ڈسکو شروع ہو جائے گا گھر میں, سیریل شروع ہو جائیں گے گھر میں, فلمیں شروع ہو جائیں گی گھر میں. تو ہم مطمئن ہو رہے ہیں کہ شروعات تو قرآن سے ہو گئی, باقی اب جو اغراپن کرنا ہے کر لو, نعوذ باللہ. سورہ کہف کی آیتوں میں اللہ نے کہا
کہ یہ لوگ جو سب سے بڑے نقصان میں ہیں، یہ لوگ، ان کے بارے میں اللہ نے کہا سب سے بڑے نقصان میں کیسے ہیں یہ لوگ؟ انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، انہوں نے اللہ سے ملاقات کا انکار کیا، ان کے تمام نیکیاں برباد ہو گئی۔ تو سوچئے اس سے بڑا دھوکہ کوئی انسان کے لیے ہو سکتا ہے؟ آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، مطمئن اتنا کر لیا نا بس۔ کئی ہماری مسلمان بہنیں ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ دین کے کام میں جڑیے تو کیا کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ دیکھو بھائی، بچوں کو سنبھال لیا، اچھا گھر کو سنبھال لیا، نمازیں پڑھ لی، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ سنا آپ لوگوں نے یہ بات؟ ہو سکتا ہے ہمارے دلوں میں گھستی ہے کیفیت باقی ہے بھی۔ اللہ نے کہا یہ لوگوں کی تمام نیکیوں کو اللہ برباد کر دیں گے، ایسے لوگوں کے لیے میزان بھی قائم نہیں ہوگا، ترازو میں نیکیوں کو برائیوں کو تولا بھی نہیں جائے گا۔ سوچئے وہ شخص، دیکھیے ہر شخص کے لیے نیکیوں کو برائیوں کو تولا جائے گا قیامت میں۔ جو شخص دنیا میں اپنی زندگی کو کھپاتا ہے وہ سب سے بڑا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ نے کہا کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا؟ آخرت کا ڈر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے۔ جبکہ اللہ نے کہا یا یہ لوگ نہیں جانتے ان کو اٹھایا جائے گا پھر سے، یوم العظیم، عظیم دن ان کو اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ نے کہا فی قیام، سب کے سب کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے۔ دیکھیے قرآن پر ہم آج غور و فکر اس طرح نہیں کرتے جیسے صحابہ صحابیات کرتے تھے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سوچئے اس بات کو تھوڑا آپ پرسنلی خود سوچئے کہ ہم کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کھڑے ہوں گے؟ انسان اللہ کے سامنے قیامت کے روز ننگے کھڑا ہوگا، آنکھ پر کوئی کپڑا نہیں رہے گا، پیر میں جوتی چپل نہیں رہیں گے، سب اللہ کے سامنے ایسے ہی کھڑے ہوں گے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرد اور عورتیں دونوں ایک ساتھ ایسی حالت میں کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دن کی ہول نہ کیا، اللہ کے سامنے ٹھہرنے کا وہ خوف ہوگا، انسان اس بات پر غور و فکر بھی نہیں کرے گا۔ ایسے اللہ کے سامنے ٹھہرے رہیں گے۔ کیسے ٹھہرے رہیں گے؟ اپنی برائیوں کے ساتھ، اپنی اچھائیوں کے ساتھ ٹھہرا رہے گا۔ کیسے کھڑے ہوں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے خود کے پسینے میں ڈوبا ہوگا، کمر تک کسی کا پسینہ رہے گا، کاندھے تک کسی کا پسینہ رہے گا، کسی کا پسینہ اپنے خود کے منہ تک آ جائے گا۔ ایسی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو بتانے کا مطلب اس سورے میں یہ ہے کہ جو دھوکہ دیتے ہیں، چاہے اپنے چھوٹوں کو دے رہے ہیں، اپنے بڑوں کو دے رہے ہیں، اللہ نے سورہ طٰہٰ میں کہا فَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا، جو کوئی کسی دوسرے پر ظلم کرتا ہے آخرت میں وہ برباد ہو گیا۔ آگے اس سورے میں اللہ نے کہا اِنَّ الْفُجَّارَ الْكِتَابَ فِي سِجِّينَ، بے شک فجار کے نام اعمال سجین میں ہوں گے۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ لوح محفوظ میں، کتاب مرقوم میں رکھا ہوا ہے، یہ بات کتاب مرقوم میں ہے۔ اب ان تین آیتوں پر غور کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دو اہم الفاظ کا ذکر ہمارے سامنے کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فجار، سجین۔ ان دو ورڈز کو آپ بہت اچھے سے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے۔ فجار کے نام عمل سجین میں ہوں گے، اللہ کے سبحانہ تعالیٰ نے کہا۔ فجار کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجار کی ڈیفینیشن بتائی، فجار کی صفت بتائی۔ فجار فاجر سے ہے۔ فاجر کون شخص ہے؟ کون سے گنہگار شخص کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں فرمایا کہ مومن اور فاجر میں فرق کیا ہے بتا دیا۔ مومن کی مثال کیسی ہے آپ جانتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے، ایک کھجور کے درخت کی ہے۔ کھجور کا درخت ہم نے دیکھا جب ہوا چلتی ہے تو اس کے پتے بڑے پیارے طریقے سے ہلتے ہیں، اور جب ہوا رک جاتی ہے تو اپنی جگہ ٹھہرے ویسے ہی رہتے ہیں۔ فاجر کی مثال ایک بہت ہی لامبے نوکیلے جھاڑ کی طرح ہے، جس کو پائن ٹری ہم کہتے ہیں، جو کونیکل ہوتے ہیں، بہت اونچے ہوتے ہیں اور نوکیلے ہوتے ہیں۔ یہ مثال کون دے رہے ہیں سوچئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاجر کی مثال ایک نوکیلے اونچے جھاڑ کی ہے، ہوا آئے اس کو فرق نہیں پڑتا، ہوا نہ آئے اس کو فرق نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟
آج ہمارے دور میں دیکھ لیجئے، چاہے مسلمانوں کے ساتھ برا ہو بھلا ہو، دنیا میں اسلام کے بول بالے کی بہت ضرورت ہے یا نہیں ہے، دونوں بھی صورتوں میں ہم کو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم کو ہماری 2 وقت کی روٹی چاہیے، ہم کو ایک اچھا گھر چاہیے، ہم اچھے ہنستے کھیلتے رہیں، باقی دنیا کیا کرتی ہے ہم اس کو کچھ بھی اس سے لینا دینا نہیں. یہ فاجر ہے. ایک اور حدیث میں سوچئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاجر کا انجام بتایا. فاجر جو گنہگار مسلمان ہوتا ہے اس کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک میت جا رہی تھی. صحابہ سے پوچھا یہ جو آدمی مرا ہے یہ بچ گیا کہ لوگ بچ گئے؟ صحابہ نے تعجب سے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے کہا یہ بچ گیا کہ لوگ بچ گئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ شخص مومن ہے، اللہ ہم کو ویسا بنا دیجئے، آمین. اگر یہ شخص مومن ہے تو دنیا کی تکالیف سے وہ بچ گیا، اللہ کی رحمت اس کو مل گئی. اگر یہ بندہ فاجر ہے تو اس کی برائیوں سے انسان بچ گئے، پرندے بچ گئے، پورے جانور بچ گئے، زمین اس کی برائیوں سے بچ گئی. جیسے ہم ایک دوسرے کو مذاق میں کہتے ہیں نا دھرتی پر بوجھ، تو فاجر کی مثال ویسی ہے کہ وہ جب مر جاتا ہے دنیا سکون میں آ جاتی ہے. اور فاجر کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے؟ سجین میں اس کے نام اعمال ہوں گے. اللہ نے کیا کہا؟ فاجر کے نام اعمال سجین میں ہوں گے. سجین کس کو کہتے ہیں؟ وما ادراک ما سجین، کتاب مرقوم، جو لوح محفوظ ہے، بڑی جو اللہ کے نزدیک کتاب ہے جس میں اللہ کی ہر مخلوق کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، اس میں سجین کا ذکر ہے. کیا ہے سجین ہم نہیں جانتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. سجین کا ہمارے یہاں اتنا ہی تعارف ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجین 7ویں زمین میں ہے. اور سجین میں کس کو ڈالا جائے گا؟ جیسے ہم نے سورہ نازیات جب پڑھا تھا، سورہ نمبر 79 جب پڑھا تھا، پھاڑ کر گھسنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں جو گنہگار انسان کی روح کو بڑی تکلیف اس کو دے کر قبض کرتے ہیں، اس انسان کی روح کو بدبودار کپڑے میں فرشتے لپٹتے ہیں اور پہلے آسمان تک لے کر جاتے ہیں. تمام پہلے آسمان کے اللہ کی جو مخلوق ہے اس انسان پر لعنت بھیجتے ہیں کہ یہ کون مر گیا، کیسی بو آ رہی ہے اس کے پاس ہے، کیسا گنہگار یہ اللہ کا بندہ ہے. اور پھر وہ گندی روح کو اللہ کے حکم سے فرشتے سب سے زمین کے نچلے حصے سجین میں ڈال دیتے ہیں. اس انسان کے نام اعمال کو سجین میں ڈالتے ہیں، اس انسان کی روح کو سجین میں ڈالتے ہیں. اور انسان کی روح سجین میں، کون سا انسان کی روح سجین میں ہوتی ہے؟ فجار، گنہگار اللہ کا بندہ. جب سجین میں ڈال دیا جاتا ہے اس وقت تک سجین میں عذاب ملتا ہے جب تک کہ اس انسان کی خبر میں انسان کو دفن رشتہ دار نہیں کر دیتے. اللہ نے کہا گنہگار کی روح کو سجین میں ڈال دیا جائے گا، نام اعمال کو سجین میں ڈال دیے جائیں گے. پھر آگے اس سورہ میں اللہ نے کہا ویل للکاذبین. دوسری بار ویل کون بھیج رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ویل ہو ان پر جو جھٹلاتے ہیں. کون ہے جھٹلانے والے؟ کون ہے جو اسلام کو جھٹلاتے ہیں؟ کافر ہیں. کون ہے اسلام کو جھٹلانے والے؟ مشرک ہیں. کون ہے اسلام کو جھٹلانے والے؟ منافق ہیں. اگر ہم کو یہ قرآن پر ایمان ہے تو قرآن کی ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے قرآن ماشاءاللہ اللہ کا کلام ہے، 100% اللہ کا کلام ہے، حجاب مشکل ہے آج نہیں کر سکتے، انکار کر رہے ہیں. قرآن ہے ٹھیک ہے، ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، ہر رمضان میں پڑھیں گے، بڑا ایمان ہے، ہر مسلمان کا ایمان ہے. لیکن یہ جو 4 شادیوں کا مسئلہ ہے یہ میرے لیے صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ. قرآن میں سود کو اللہ نے حرام کیا ہے، آج کیسے چلے گا؟ بغیر سود کے کوئی تو کچھ چلتا نہیں ہے. الگ الگ انداز سے آج ہم جھٹلاتے ہیں دین کی تعلیم کو. الگ الگ انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو آج ہم جھٹلاتے ہیں. پھر اللہ نے کہا یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں. دیکھیں ہم میں سے کتنے ہوں گے ایسے؟ اپنے آپ کا محاسبہ پہلے کریے. کیا ہم یوم الدین کو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک ایک دن ہمارے سال کا جا رہا ہے، ایک ایک گھنٹہ ہماری زندگی کا نکل رہا ہے. کتنی بار ہم کو ٹینشن ہوئی آخرت کی، کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، بچوں کا کیسے ہوگا، میرا کیسے ہوگا، کیسے ہوگا. یہ ٹینشن صحابہ صحابیات کو خبر میں جانے کے بعد کی فکر تھی. دنیا میں جو اللہ نے مقدر کر دیا وہ تو ملنا ہی ہے. اصل جو کمائی ہے آخرت کی کمائی ہے.
अल्लाह ने कहा कौन झुटलाते हैं, यौमुद्दीन को कौन झुटलाते हैं? वो लोग जो बहुत ज़्यादा गुनहगार होते हैं। फिर अल्लाह ने सिफात बताई कौन है जो झुटलाते हैं? वो लोग जब इनको कुरान की आयत सुनाई जाती है, बहुत गौर से सुनिए, कुरान की जब आयत सुनाई जाती है कहते हैं ये पिछले ज़माने के अफसाने हैं। आज हो रहा है कि नहीं? जब कहा जाता है देखिए हिजाब है इस्लाम में, तो नहीं ठीक है भाई पहले चल गया, आज के दौर में आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। इसीलिए देखिए जो दुनिया में आगे बढ़ गया, यानी दुनिया के हिसाब से जो आगे बढ़ गया, वो अपने हिजाब पर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। मुसलमान मर्द है तो दाढ़ी पर कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है, यानी दीन पर जो कॉम्प्रोमाइज़ करा वो अच्छा मुसलमान। अच्छा, जो बुरखा पहन लेती है हमारी बहन, दाढ़ी रख लेता है हमारा भाई, दीन के काम में जाती है हमारी बहन, दीन के काम में जाते हैं हमारे भाई, वो आउटडेटेड लोग हैं। कौन कहते हैं ये? गैर मुसलमान तो कहेंगे, हमारे मुसलमान कहते हैं। क्यों? ठीक है भाई, पहले की बात थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की बात थी, आज हम कैसे कर सकते हैं बताइए? नऊज़ बिल्लाह, ऐसे कहने वाले हमारे दरमियान आज मौजूद हैं। अल्लाह ने कहा ये लोग कहते हैं कि कुरान जब सुनाई जाती है पिछले ज़माने के अफसाने हैं, और ये लोग, अल्लाह सुब्हान व तआला ने कहा ये लोग ऐसी बातें करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह का दीदार आखिरत में नसीब नहीं होगा। सोचिए मेरी बहनों, जन्नत से बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत कि हम देखें जिसने हमको पैदा किया, उस इंसान अल्लाह सुब्हान ताला को देखने से महरूम रह जाएगा। और सजा क्या है? सालुल जहीम, जलेगा जहन्नम की आग में। क्यों? क्योंकि झुटलाता था इस्लाम को। फिर अल्लाह ने कहा व इन्नल अबरार फी नईम, बेशक जो अल्लाह के नेक बंदे, अबरार हम कहते हैं, बिर से अबरार है नेकी करने वाले, नेक बंदे जो रहेंगे वो बड़े सुकून में रहेंगे। इनकी रूह को अल्लाह इलीयीन में डालेंगे। वमा अदराका मा इलीयीन, इलीयीन क्या है? किताब मरकूम, ये मुक़द्दस अल्लाह के नज़दीक किताब में लिखा हुआ है कि इलीयीन क्या है। मुख्तसर में हमको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया? एक ही बात जो हमको इलीयीन के बारे में मालूम है कि जब नेक इंसान मरता है, फरिश्ते नूरानी चेहरे के साथ खुशबूदार कपड़े में इंसान की रूह को कब्ज़ कर कर पहले आसमान तक जाते हैं। फाजिर इंसान की भी रूह आसमान तक गई, वहां से सीधा सिज्जीन में चली गई। नेक इंसान की रूह को पहले आसमान के फरिश्ते पहले आसमान का दरवाज़ा खोलते हैं, दूसरे आसमान तक जाते हैं दुआएं देते हुए, दूसरे आसमान से तीसरे आसमान, सातवें आसमान तक चले जाते हैं। और सातवें आसमान में इलीयीन का मुकाम है, जहाँ पर इंसान, नेक इंसान के नेक अमाल और नेक इंसान की रूह को छोड़ा जाता है, और रूह जिस्म में वापस होती है जब इंसान को उनके जो रिश्तेदार होते हैं दफना देते हैं। अल्लाह ने क्या कहा फिर? अबरार जो हैं, जो नेक लोग हैं, कहाँ रहेंगे? जन्नत में रहेंगे। अल्लाह ने सूरह मुतफ्फिफीन में कहा बड़े तख्तों पर, थ्रोन्स जिसको हम कहते हैं, राजा का आपने थ्रोन देखा? बड़ा थ्रोन आपने देखा? हम म्यूजियम्स में देखते हैं, देखकर बड़े खुश होते हैं, अरे भाई ये राजा ऐसे थ्रोन पर बैठते थे, सोने का बना हुआ है तख्त, चांदी का बना हुआ है, देखकर खुशी होती है। जन्नत में जो नेक लोग होंगे बड़े बड़े थ्रोन्स पर, बड़े बड़े तख्तों पर बैठे होंगे, तकिए लगाकर आराम से बैठे हुए होंगे। उनको जन्नत में तस्नीम की शराब मिलेगी। तस्नीम जन्नत की एक बहुत बेहतरीन शराब है, उससे उनको शराब दी जाएगी, और दुनिया की जैसी शराब नहीं होगी, हम सबको मालूम है, बदबूदार दुनिया की ऐसी शराब जिससे हजार बीमारियां होती हैं, जिससे नशा होता है, वो पाकीज़गी वाली शराब जन्नतियों को दी जाएगी। उनको हर चीज़ का आराम वहाँ पर मैसर होगा। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते थे। आगे जब आप सूरह मुतफ्फिफीन पढ़ेंगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक मुजरिम की सिफत बता रहे हैं। मुजरिम किसको कहते हैं? क्रिमिनल। सुना हमने, एक इंसान ने जुर्म किया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सूरह मुतफ्फिफीन की आखिरी आयतों में कहते हैं कि ये मुजरिमीन वो लोग हैं जो मोमिनीन पर हंसते हैं। आज हंसना हमारे यहाँ बड़ा आम है, हम कॉमेडी शोज देख लेते हैं, हम एक दूसरे पर मजाक कर लेते हैं, तो मजाक करना, हंसना हमारे यहाँ बड़ा आम है। क्यों? हमारे ज़िंदगी में इतनी टेंशन से हम जब तक मजाक नहीं कर लेंगे हमको सुकून नहीं मिलेगा, है कि नहीं? मजाक इस्लाम में जायज़ है कि नहीं? एक हंसना बोलना जायज़ है कि नहीं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसते थे माशाल्लाह, और कितनी बड़ी मुस्कान होती थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सहाबा कहते कि
جو داڑھ کے دانت ہے وہ تک نظر آتے. کئی بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری مسکراہٹ تھی. ہنسنا بولنا مذاق کرنا اسلام میں جائز ہے, لیکن کسی کو برے ناموں سے پکارنا, جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں بڑا عام ہے, اگر کوئی موٹے ہیں تو ان کو موٹی بھینس کہہ دیتے ہیں ہمارے یہاں, کالی ہے, موٹی ہے, نکٹی ہے, کنڈی ہے, یہ نام پر ہو سکتا ہے ہم کو جب کسی اور کو کہتے ہیں تو ہنسی آتی ہے, جب کسی کو وہ کہا جائے گا ان کو برا لگے گا کہ نہیں, ہے کہ نہیں. ہم نے بچپن میں سنا ہوگا, ہمارے اسکولس میں سنا ہے, کالج میں سنا ہے, اٹھتے بیٹھتے باتوں کو سنا ہے, موٹی بھدی الگ الگ نام یوز کرتے ہیں. یہ نام جائز ہے استعمال کرنا اسلام میں, جس سے سامنے والے کو تکلیف ہوتی ہے. اللہ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں کہا, 11 اور 12 میں کہا کہ اے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے کہا, مرد کو کہا کہ تم دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑاؤ, ان کو برے ناموں سے نہ پکارو. ہو سکتا ہے اللہ نے کہا جس کی تم برائی کر رہے وہ تم سے اچھا ہے. عورت کو کہا اللہ نے تم دوسری عورت کا مذاق نہ بناؤ, ان کے برے ناموں سے نہ پکارو, کہ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. عام اعتبار سے ایسے ناموں کا ہم استعمال نہیں کر سکتے. یہ بات ہم کو سمجھ میں آ گئی. اس سے بڑا گناہ کیا ہے آپ جانتے ہیں, جس کے بارے میں اللہ نے سورہ مطففین میں کہا کہ آپ سامنے والے انسان کا مذاق اس کی دینداری کے تعلق سے بنا رہے ہیں. کتنا بڑا گناہ ہے آپ جانتے ہیں. اللہ نے کہا یہ مجرمین مومنین کا مذاق بناتے ہیں, کہ جب وہ مومنین کے سامنے آتے ہیں تو یہ مجرمین جو جرم کرنے والے اللہ کی گنہگار بندے جو ہیں آپس میں آنکھوں سے اشارے کر لیتے ہیں مذاق بنانے کے لیے, اور جب اکیلے میں خود ملتے ہیں تو مومنین کے بارے میں پھر مزاحیہ باتیں کرتے ہیں, مزاحیہ باتیں کرتے ہیں. ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا اہم واقعہ سننا ہے. ایک مرتبہ چند صحابہ ایک جنگ سے واپس مدینے کو آ رہے تھے, راستے میں ایک جگہ قیام کیا, ایک جگہ رک گئے. جب جیسے عام طور پر ہم کیجولی بات کرتے ہیں نا, بے تکلف ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, تو صحابہ ایک دوسرے سے جب گفتگو کر رہے تھے, ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک صحابی ہیں جو قرآن کی قرات کرتے ہیں وہ تھوڑے سے پیٹلے ہیں. ہنس دیا, مذاق کیا, مزاحیہ بات کی, مزاحیہ بات کی, ارے وہ جو قرآن پڑھتے ہیں نا وہ تھوڑے سے پیٹلے ہیں. اب یہ صحابی نے جیسے ہی بات سنی انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتاؤں, بہت برا لگا. صحابی نے کہا کہ میں نے صرف نعوذ باللہ مذاق سے ہی کہا تھا, کوئی سیریس بات نہیں, کہ ایک مذاقیہ ایک بات کہہ دی بس. نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہوں گا. یہ بھاگتے مدینے کو گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے ہی والے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے صحابی, جس انسان کی تو بات کرنے آیا ہے, جس انسان کی شکایت تو لے کر آیا ہے, اللہ نے اس کے تعلق سے قرآن کی آیت نازل کر دی, اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اتنے میں جو صحابی نے مذاق اڑایا تھا دوسرے صحابی کا, وہ آگے بھاگ لیتے ہوئے انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے صرف مذاق سے کہا تھا, کوئی بری نیت سے نہیں کہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 نازل کی, 65 اور 66 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کی اور کہا کیا ان کو اللہ, اللہ کے رسول, اللہ کی کتاب کے علاوہ کچھ نہیں ملا مذاق کرنے کے لیے. آج ہمارے ہاں کتنا عام ہے, اگر ہماری بہن 20, 25, 30 سال کی ہو جائے, حجاب کا نام نہیں ہے, اب اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی حجاب کرنے کی, تو خود کے گھر والے ابھارنے کے بجائے کہہ دیتے کہ ارے آ گئی, ارے برقعے والی آ گئی, ارے استادی ماں آ گئی. ہمارے کوئی مسلمان بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی رکھنے کی سنت پر عمل نہیں کرنے والے, اللہ نے توفیق دے دی عمل کرنے کی, تو خود ماں باپ, خود رشتہ دار, خود دوست احباب مذاق بناتے ہیں کہ نہیں. جب ہم کو فرض ہے ہمارے ممیرے بھائی, پھپھیرے بھائی, ان کے سامنے حجاب کرنے کا, دیور جیٹ کے سامنے حجاب کرنے کا, ہماری بہن اگر کرنا شروع کر دے آج کے ماحول میں, تو تانا مارنے والے کون ہیں, غیر مسلمان کے مسلمان, مسلمان. ارے آ گئی برقعے والی آ گئی, ارے ارے آگے دیکھیے, آگے آگے, ارے استادی ماں آ گئے, ارے ان کے سامنے کوئی بھی غلط سہلت بات مت کرو بھائی, نو آ گئے. تو انداز کیسا ہے, اچھا انداز ہے, یہ تکلیف دینے والا انداز ہے, مذاق بنانے والا انداز ہے. مردوں کے لیے, ہمارے مسلمان بھائی کے لیے, ارے داڑیال آ گیا, ارے داڑیال, کیوں, کس کا مذاق بنا رہے ہیں, اس مسلمان شخص کا نہیں, وہ تو ہے ہی گناہ, دین پر مذاق ہو رہا ہے. جب کہا جاتا ہے بھائی برقعہ پہنیے, نہیں نہیں برقعہ پہننے والے غلط کامہ کرتے, نعوذ باللہ.
ارے مسلمان بھائی سے کہا جاتا ہے داڑھی چھوڑیے، نہیں نہیں، داڑھی چھوڑنے والے چورا رہتے، نعوذ باللہ. الگ الگ انداز سے، الگ الگ بہانے، مذاق نہیں ہے تو کیا ہے، ہنس رہے ہیں ہم ہمارے مومن بہنوں پر، بھائیوں پر. آپ جانتے ہیں اللہ نے اس کا انجام کیا بتایا؟ یہ جو سورہ توبہ کی آیتیں نازل ہوئی، اللہ نے کہا کہ ان کو ان باتوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا مذاق کرنے کے لیے؟ ان سے کہہ دو کہ یہ لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے. ایک مومن کا مذاق اڑانا، ایک مومن پر ہنسنا طنز مار کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے کہا کہ وہ انسان اسلام سے باہر ہے. نواقض الاسلام، اسلام سے باہر ہوتا ہے وہ شخص جو دین کے نام پر دوسرے مسلمان بہن یا بھائی پر ہنستے ہیں. ہمارے یہاں کوئی مسلمان بہن، کوئی مسلمان بھائی اگر دین کے معاملے میں ماشاءاللہ کوشش کر رہے علم حاصل کرنے کی، تو یہ بھی بہت عام ہم نے دیکھا ہوگا. آپ جب اصلاح کرنے جاتی ہیں باہر، ارے ان سے پوچھیں گے، انہوں وہ بہت معلوم کر رہے دین کے بارے میں. اچھا بولیے میک اپ کر سکتی عورت؟ کوئی سوال ہے؟ مجھے بہت پہلے کہا گیا تھا، میں ماشاءاللہ دین کے کام جب شروع کی تھی، جسٹ مجھ سے کہا گیا تھا اچھا آپ کو میٹھا بہت پسند ہے نا، تو میٹھا کھانا ہے اسلام میں. یہ کوئی سوال ہی نہیں ہوا. تو گویا کہ دین کے نام پر مذاق ہو رہا ہے، خود کی شخصیت پر مذاق نہیں ہو رہا ہے. کا مطلب اگر کوئی آگے بڑھتے ہیں، کوئی مومن اللہ کی بندی، کوئی دیکھیں ہم اپنے آپ کے لیے دعویٰ نہیں کر سکتے، لیکن کوئی کوشش کرے دین کے لیے، آپ اگر مذاق اڑاتی ہیں تو سوچ لیجئے ہم کافر ہو جائیں گے پھر. اور اس کا نتیجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ جو مومن دنیا میں ان تانوں کو، اس ہنسی مذاق کو برداشت کر لیتا ہے، اپنے حساب اللہ کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی نکال دیتا ہے، صحیح طریقے سے انداز سے بات بھی کرتے ہیں، بحثم بحثی صحیح انداز سے کر لیتے ہوئے صبر کرتے ہیں، اللہ نے کہا سورۃ مطففین میں کہ قیامت میں، آخرت میں، جنت میں وہ بڑے بڑے تھرونز پر بیٹھ کر، بڑے بڑے تختوں پر بیٹھ کے ان لوگوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھیں گے جو ان پر ہنستے تھے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. اللہ ہم کو ان بندوں میں نہ بنائے جو کسی پر ہنستے ہیں دین کے نام پر. اللہ ہم کو معاف کرے. کیا کہا اللہ نے؟ سامنے والا شخص جو دنیا میں ہنسی اڑایا، اس شخص کے لیے جو دین کے راہ پر چلتا ہے یا دین کی تھوڑی کوشش کر لیتا ہے. چھوٹی مثال لیں گے، چھوٹی سی مثال لے لیجئے. کوئی انسان ہے جو کبھی نماز نہیں پڑھی، اب نماز پڑھنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، روز پڑھ رہے ہیں، تب اس کا بھی مذاق بنائیں گے ہمارے پاس. ہر ایک چیز میں مذاق. کیا کہا اللہ نے؟ یہ مومن اس مجرم کو جہنم میں جلتا دیکھے گا. اور بالآخر اللہ نے کہا کیا ان کافروں کو، پہلے اللہ نے مجرم کہا، آخری آیت میں اللہ نے کیا ان کافروں کو ان کے بدلہ، ان کے صلہ نہیں ملا؟ تو اس سورے کا اگر ہم نچوڑ سمجھیں، اس سورے کو بنیادی اعتبار سے سمجھے، تو یہی ہوگا کہ رائی کے دانے کے برابر ہم ایک دوسرے کو بالکل دھوکہ نہیں دیں گے. اور سب سے بڑا دھوکہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیں گے. مسلمان اپنے آپ کو ہم کہتے ہیں، دیکھیں اس سے بڑا دھوکہ کیا ہو سکتا ہے؟ مسلمان وہ بندہ، وہ بندی جس نے امانت داری سے، امن سے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے حوالے کر دیا. کیا واقعی ہم یہ مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھ لیا تو سمجھتے ہیں جنت کا ٹکٹ ہم کو مل گیا، جبکہ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں. تو اس دھوکے بازی سے اللہ ہم سب کو بچائے. اور پھر اللہ ہم کو فاجر ہونے سے بچائے. اللہ ہم کو ابراروں میں سے، ابرار میں سے بنا لے، نیک کام کرنے والوں میں سے بنا لے. اور اے اللہ ہم سے رائی کے دانے کے برابر کوئی گناہ نہ ہو جس سے اللہ آپ ناراض ہو جائیں، اور ہمیشہ ہم کو اللہ اپنی رحمت میں لے لیں انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، معزز بزرگوں کا اور میری محترم بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جس کے معنی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آپ تمام پر سلامتی ہو، رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں۔ انشاءاللہ میرے آج کے اس تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑی نمبر 5۔ ماشاءاللہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی کڑی میں نے آپ تمام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ایک چھوٹا سا اہم واقعہ بیان کیا تھا، اور ساتھ میں آخر میں یہ واضح کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کچھ مہینے پہلے جب بی بی آمنہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حمل سے تھی، یعنی پریگننٹ تھی، اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ شام کی طرف یعنی سیریا کی طرف تجارت یعنی بزنس کے کچھ کام سے گئے ہوئے تھے، اور واپسی میں وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا، جس کی وجہ سے ہم سب کے پیارے نبی، اس پورے کائنات کے رسول، اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک یتیم کی طور پر بی بی آمنہ کو مکہ میں تولد ہوئے۔ تو آئیے آج کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تمام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے وقت جو مکہ کا ایک ماحول تھا، مکہ کے لوگوں کا جو مزاج تھا، اس کا مختصر میں ذکر کرتی ہوں، اور ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے یعنی بالکل جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اس وقت کے چند اہم واقعات آپ کو مختصر میں بیان کروں گی۔ سب سے پہلے تو یہ مکہ اس وقت کا ایک میٹروپولیٹن شہر تھا۔ میٹروپولیٹن شہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایسا شہر جہاں پر دنیا بھر سے کئی علاقوں سے لوگ آ کر بستے ہیں، اور مکہ اس وقت کا میٹروپولیٹن شہر اسی لیے تھا کیونکہ وہاں پر کعبہ تھا۔ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے دنیا تمام سے وہاں پر لوگ آتے، اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ لوگ دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے یعنی بزنس کرتے۔ اور اکثر مسلمانوں میں کئی ایسے مسلمان ہیں جن کے ذہن میں، جن کے دماغوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ مکہ کے تمام لوگ بالکل کافر، جاہل، بد اخلاق اور بدتمیز لوگ تھے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، یہ ہمارے لیے ایک اہم عقیدے کا مسئلہ ہے۔ ایسا سوچ رکھنا نہ صرف غلط ہے بلکہ ہم سب کے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بنو ہاشم اور بنو قریش کے خالص نسل میں پیدا کیا، اور میں سب سے اچھے لوگوں کے بیچ میں پیدا ہوا۔ تو اس سے ہمارے لیے کیا نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ اگرچہ کہ مکہ میں کئی ایسے لوگ تھے جو بہت ہی ظالم، ظلم کرنے والے، بدتمیز، بد اخلاق لوگ تھے، لیکن پھر بھی وہاں پر کئی ایسے لوگ تھے جو انتہائی اچھے مزاج اور اچھی فطرت والے لوگ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بات کی تصدیق یعنی کنفرمیشن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ کے جو لوگ تھے ان کو ایک خاص صلاحیت سے نوازا تھا، کیونکہ مکہ کے لوگ اتنے سارے لوگوں، دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ تجارت کرتے، تو ان کو تجارت کرتے کرتے ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوئی کہ وہ ہر قسم کے لوگوں کی فطرت سے واقف ہونے لگے۔ یعنی مثال کے طور پر اگر ان کے پاس شام سے یعنی سیریا سے کوئی بندہ آتا تو ان کو ان کی فطرت کے حساب سے ان سے بزنس کرتے یعنی تجارت کرتے۔ اگر فارس سے یعنی فرانس سے اگر کوئی آ جائے تو اس کو اس کے مزاج کے حساب سے، اس کو اس کی فطرت کے حساب سے اس سے گفتگو کرتے اور تجارت کرتے۔ اسی طرح کوئی روم کا کوئی بندہ آ جائے تو اس کو اس کی فطرت کے حساب سے وہ بات چیت کرتے اور ان کے ساتھ تجارت کرتے۔ تو اب آپ لوگ ذرا ٹھنڈے دماغ سے اس بات پر غور کیجئے اور اندازہ لگائیے یہ کیسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے میری بہنوں، کہ جس رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری کائنات کے لیے اٹھا رہے ہیں، ایسی قوم میں سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جس قوم کو پہلے سے پورے لوگوں کو
دنیا بھر کے لوگوں کے فطرت اور مزاج کی واقفیت تھی ان کو معلوم تھا ہر جگہ کے لوگ کی فطرت کیسی ہے، ان کا مزاج کیسا ہے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے انسانیت کو ان کی فطرت اور ان کے مزاج کے حساب سے توحید کی دعوت دے اور ان کو توحید پر لا لے۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوٹے اور معصوم تھے، مکہ میں ایک رواج تھا، خاص طور پر قریش لوگوں میں یہ رواج تھا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ان کو بدو لوگوں کے پاس لے جا کر چھوڑ دیتے تھے، تاکہ وہ لوگ جو لوگ شہر سے کچھ دور علاقوں پہ بستے ہیں، تاکہ ان کے ساتھ رہ کر ان کی پرورش ہو اور پیور جو عرب کا ایک کلچر ہوتا ہے وہ ان کے اندر آ جائے۔ اور بدو لوگوں کی غربت اتنی ہوتی کہ وہ صرف اپنے کمائی کے ذریعے کے لیے کئی بار آتے، بچوں کو گود لے جاتے، ان کو دودھ پلا کر، ان کو پال پوس کر بڑا کر کر ان کو اپنے ماں باپ کے واپس حوالے کر دیتے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے آمدنی کا ایک ذریعہ رکھا تھا۔ اب ایسا ہی ایک بدوؤں کا قافلہ نکلا تھا مکہ کی طرف جس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور یہی قافلے میں تھی بی بی حلیمہ۔ اب بی بی حلیمہ جس اونٹنی پر آ رہی ہے وہ ایک کمزور اونٹنی، بوڑھی اونٹنی تھی، اور وہ اتنا رک رک کر چلتی کہ قافلے کے جو تمام باقی لوگ تھے وہ لوگ بی بی حلیمہ پر زور دیتے کہ کیا آپ کی ایسی اونٹنی پر آگے ذرا تیز چلائیے، وہ ہمارے رستے میں آ رہی ہے۔ اور وہ کہتی ہے ہاں میں چلا رہی ہوں، بڑی مشکل سے وہ اس اونٹنی کو چلا کر مکے کو پہنچتی ہے۔ لیکن جب تک وہ مکے کو پہنچتی ہے بہت دیر ہو جاتی ہے، شام ہو جاتی ہے، جس کے وجہ سے مکہ کے جو تمام امیر بڑے گھر والے بچے تھے وہ دوسرے قافلے کے لوگ لے کر نکل چکے تھے۔ اب بی بی حلیمہ کے لیے، کیونکہ وہ دیر سے پہنچی، صرف ایک یتیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر رہ گئے تھے، اور وہ بالکل ایک مجبوری کی طور پر کہ اب میرے پاس کوئی اختیار تو نہیں ہے کہ میں کسی اور بچے کو لوں، یہ ایک مجبوری کی طور پر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پالنے کی اور ذمہ داری لے لیتی ہیں۔ لیکن بی بی حلیمہ اپنے تصور میں بھی نہیں، اپنے ذہن میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ وہ کس کو اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں اپنی پرورش کرنے کے لیے۔ اور پھر بی بی حلیمہ اور ان کے شوہر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ وہیں رک جائیں گے رات میں اور صبح میں واپس سفر کریں گے گھر کی طرف۔ اور جب وہ لوگ رک جاتے ہیں تو بی بی حلیمہ اپنے شوہر سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا جائیے اور اونٹنی سے کچھ دودھ نکال کر لا لیجئے تاکہ ہم اپنا پیٹ بھر کر سو جائیں۔ اور ان کے شوہر جاتے ہیں اور اونٹنی سے دودھ نچوڑنے کے لیے نکلتے ہیں، اور جیسے ہی وہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کمزور بوڑھی اونٹنی اتنا دودھ دیتی ہے کہ وہ حیران ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس نے آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اور وہ جاتے ہیں اور بی بی حلیمہ سے کہتے ہیں ذرا آئیے دیکھیے کتنا دودھ دے رہی ہے یہ اونٹنی۔ تو بی بی حلیمہ دیکھ کر کہتی ہے اچھا یہ تو کوئی اتفاق لگ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ رات وہیں گزار لیتے ہیں، اور پھر صبح میں جب واپس سفر کے لیے نکلتے ہیں گھر کی طرف، وہ اونٹنی جو اتنی کمزور اور بوڑھی تھی، جو اتنا رک کر چل رہی تھی، جس کے وجہ سے قافلے کے تمام لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، وہ کمزور اونٹنی وہ پھدک کر بھاگنے لگتی ہے کہ جو قافلے کے دوسرے لوگ پہلے نکل گئے تھے ان کو تک وہ اوورٹیک کر دیتی ہے، اور قافلے کے تمام لوگ بی بی حلیمہ کو تانا دینے لگتے ہیں کہ اچھا بی بی حلیمہ لگتا ہے آپ کسی اور کی اونٹنی کو لے کر آ گئی۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں خود پریشان ہوں کہ اس اونٹنی کو کیا ہو گیا۔ اور پھر جب وہ گھر لوٹتے ہیں تو وہ لوگ آپس میں میاں اور بیوی آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ ایک ایسا اتفاق ہو گیا۔ اور پھر بی بی حلیمہ اپنے شوہر سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جائیے اب آپ ذرا بکریوں سے دودھ نچوڑ کر لا لیجیے۔ اور پھر شوہر جاتے ہیں اور بکریوں سے دودھ نچوڑنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہ جو برتن ہوتے ہیں وہاں پہ جو ٹھگ ہوتے ہیں وہ پورے بکریوں کے دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب یہ لوگ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور بی بی حلیمہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ مجھے اتفاق نہیں لگ رہا ہے، یہ مجھے اس بچے کی برکت لگ رہی ہے، ورنہ ایسا اتفاق اتنے بار تو نہیں ہو سکتا۔
اور پھر وہ لوگ آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرتے، یہ نتیجے پہ آتے ہیں کہ اب ہم اس بچے کو بہت اچھی طریقے سے پال پوس کر بڑا کریں گے، یہ بہت برکت والا بچہ لگ رہا ہے، ہم اس کو ایک روز بھی آنے نہیں دیں گے، اس کی اتنی زیادہ حفاظت کریں گے کیونکہ اس کے آتے ہی کیسی برکت آ گئی ہماری زندگی میں۔ اور پھر وہ ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو اب آپ لوگ ذرا اندازہ لگائیے میری بہنوں، یہ کیسا منظر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر سارے جانور خوش، پرندے خوش، ہر جاندار خوش۔ یہ کیسے انتظامات تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے لیے، یہ رب العالمین کے اپنے رحمت للعالمین کے حفاظت کے لیے انتظامات تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت بی بی حلیمہ کے ساتھ اس طریقے سے گزرتے گیا، اور بالآخر وہ وقت آ گیا جب بی بی حلیمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی آمنہ یعنی جو ان کی ماں تھی ان کو واپس کرنا تھا۔ اور اس کے آگے جو سیرت کا حصہ ہے انشاءاللہ میں اگلی کڑی میں سناؤں گی۔ اسی سے میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔